زندگی اکثر شور میں بستی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان کی پہچان خاموشی میں ہوتی ہے، اور خاموشی کا دوسرا نام تنہائی ہے۔ مگر یہ کہانی ایک ایسی روح کی ہے جس نے تنہائی میں اندھیرا نہیں بلکہ روشنی تلاش کی۔ ایک ایسی لڑکی کی داستان جسے دنیا نے چھوڑ دیا مگر خدا نے تھام لیا۔ اس کا نام ربیہ تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی، ایک ایسے گھر کی بیٹی جہاں خوشی کم اور ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ ماں بیمار، باپ لاپتہ، اور وہی ایک لڑکی جو گھر کی چھت سنبھالنے کے ساتھ اپنی ماں کے لیے زندگی کی دوا بھی تھی۔ ربیہ ہمیشہ خاموش رہتی۔ محلے کے بچے کھیلتے تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر صرف دیکھتی رہتی، جیسے زندگی کے کھیل میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ وہ خواب دیکھتی تھی مگر ان خوابوں کو کسی سے بات نہیں سکتی تھی، کیونکہ خواب سنانے کے لیے بھی کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ماں کی بیماری بڑھتی گئی، اور ایک رات ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، زندگی آسان نہیں ہوگی، مگر اگر تو نے خود پر یقین رکھا تو اللہ کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جملہ ربیہ کے دل میں ایسے نقش ہو گیا جیسے کسی نے پتھر پر نام کندھا کر دیا ہو۔ اگلی صبح ماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ ربیہ کی زندگی کے سارے رنگ اڑ گئے۔ وہ چھت خالی ہو گئی جس پر کبھی ماں دعا کرتی تھی، اور وہ کمرہ بھی خاموش ہو گیا جس میں کبھی ماں کی کھانسی گونجتی تھی۔ لوگ آئے، تعزیت کی اور چلے گئے، مگر اس کے بعد جو آیا وہ تھا سناٹا، ایسا سناٹا جس میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ ربیہ کے لیے زندگی رک گئی تھی، مگر وقت نہیں رکتا۔ گھر چلانے کے لیے اسے کام کرنا پڑا۔ وہ محلے کے اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگی، مگر ہر بچے کی مسکراہٹ اسے ماں کی یاد دلاتی، اور ہر دن اس کے اندر کی تنہائی کو تھوڑا اور گہرا کر دیتا۔ وہ لوگوں میں رہ کر بھی اکیلی تھی، دوست نہیں، باتیں نہیں، بس چپ چاپ اپنے رب سے دل کی باتیں۔ ایک رات وہ چھت پر گئی، آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ کر بولی، یا اللہ، تو ہی بتا، کیا یہ تنہائی سزا ہے یا تیرا کوئی راز؟ اور اس لمحے جیسے ہوا نے سرگوشی کی، یہ تنہائی تمہیں توڑنے نہیں سنوارنے کے لیے ہے۔ یہ وہ رات تھی جب ربیہ کے دل میں پہلا نور پیدا ہوا۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ہر دن قرآن کی تلاوت کرتی، بچوں کو صرف پڑھاتی نہیں بلکہ احساس بھی سکھاتی۔ وہ کہتی، زندگی مشکل ضرور ہے، مگر یہ مشکلات ہی ہمیں بناتی ہے۔ اگر کوئی ساتھ نہ دے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ادھورا پن تھا۔ وہ سوچتی کہ شاید زندگی بس اسی چھوٹی سی دنیا تک محدود ہے، مگر اللہ نے اس کے لیے ایک نیا در کھول دیا۔ ایک دن اسکول میں ایک انجان عورت آئی، بولی، میں ایک تنظیم سے ہوں، ہم غریب بچیوں کے لیے تعلیم کا پروگرام چلا رہے ہیں، ہمیں تم جیسے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ ربیہ نے ہاں کر دی۔ وہ شہر گئی۔ وہاں کی زندگی، شور، بے نیازی، سب نیا تھا، مگر اس نے اپنی تنہائی کو پیچھے نہیں چھوڑا بلکہ ساتھ رکھا، جیسے کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک ساتھی ہو۔ سے نے یتیم بچیوں کے لیے کلاسیں شروع کیں، ان سے باتیں کی، ان کی آنکھوں میں اپنی پرانی آنکھیں دیکھی، وہ بچیاں جو ماں کے پیار سے محروم تھی،
جنہیں دنیا نے دھتکارا، ربیہ ان کے لیے ماں بن گئی۔ وہ کہتی میری زندگی کی خالی جگہ اب تم بھر رہی ہو۔ دن گزرتے گئے، وہ ادارہ پھیل گیا، لوگ آنے لگے، چندہ دینے لگے، مگر ربیہ کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش ماں آج ہوتی، دیکھتی کہ تنہائی نے میری دنیا کیسے بدل دی۔ ایک دن جب وہ نماز کے بعد دعا میں مصروف تھی تو ایک پرانی ہمسائے اس کے پاس آئی، بولی بیٹی، کبھی کبھی اللہ انسان کو تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی تنہائی مٹا سکے۔ تم وہ روشنی ہو جو اندھیروں میں جلتی ہے۔ وہ جملہ سن کر ربیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ شاید ماں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے تنہائی کو اس کے لیے روشنی بنا دیا۔ سال گزرتے گئے، ربیہ نے سینکڑوں بچیوں کی زندگیاں بدلی، مگر خود اکیلی رہی، کیونکہ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ تنہائی عذاب نہیں، ایک تربیت ہے۔ وہ اکثر کہتی، جو خود کو اکیلا سمجھتا ہے وہ دراصل اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ایک دن جب اس کے ادارے کی بچیاں اسے امی کہہ کر بلانے لگی، وہ مسکرائی، دل میں شکر کیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند آج بھی وہی تھا، مگر اب وہ اکیلا نہیں لگ رہا تھا۔ ربیہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے تنہائی میں خدا کو پایا، اور جس نے خدا کو پا لیا اسے روشنی کی کمی نہیں رہتی۔ وہ رات پرسکون تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے کسی نے اندھیرے کو گلے لگا لیا ہو۔ اگلی صبح جب بچیاں اسے جگانے آئیں، وہ سو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے کناروں پر چمک تھی، جیسے روشنی نے تنہائی کو ہمیشہ کے لیے مات دے دی ہو۔ اور آج بھی جب وہ بچیاں بڑی ہو کر دوسروں کو امید دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں، ہم نے اپنی استاد سے سیکھا کہ تنہائی کا مطلب خالی پن نہیں، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں خدا بولتا ہے۔ ربیہ کا نام اب بھی زندہ ہے، ہر اس دل میں جو اکیلا ہے، ہر اس روح میں جو سوچتی ہے کہ شاید زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں، زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کچھ ختم لگے، کیونکہ تنہائی جب ایمان سے جڑ جائے تو وہ اندھیرا نہیں، روشنی بن جاتی ہے۔